कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाए और जल्जलों की कसरत हो जाए। क़यामत के करीब बहुत ज़्यादा अमवात होंगी और इसके बाद जल्जलों के साल आएंगे। ना सिर्फ ये कि जल्जलों की कसरत हो जाएगी बल्कि जगह जगह ज़मीन में लोगों को धंसा दिया जाएगा। सुर्ख आंधियाँ हत्ता के आसमान से पत्थरों की बारिश भी होने लगेगी। लोग बंदर और खंजीर बना दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चंद अहादीसे मुबारका आपके सामने पेश की गई हैं। इस्लामिक सॉल्यूशन की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 19 अगस्त 2018 को मक्का मुकरमा में चलने वाली ये सुर्ख आंधी जिसने तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौज़ूए बहस बन गई, जो अभी आपको पढ़कर सुनाई गई हैं। सुर्ख आंधियां चलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले बता दिया था कि जब तक सुर्ख आंधियां ना चलें, आसमान सुर्ख ना हो, क़यामत कायम ना होगी। 19 अगस्त 2018 को जब हज के दिन थे, हाजी मना में इकट्ठे थे, एक ऐसी खौफनाक सुर्ख आंधी मक्का मुकरमा के इस बाबरकत और पाकीज़ा शहर में चली जिसने तमाम हाजियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये वही दिन था जब इमाम काबा शेख सालेह आले तालिब को सऊदी हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया था। उस दिन चलने वाली सुर्ख आंधी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दुनिया ऐसे किन गुनाहों में मुब्तला है कि कुर्बे क़यामत की निशानियां जाहिर हो रही हैं। हमसे पूछा जाता है कि क़यामत कब कायम होगी। दोस्तों, क़यामत का दुरुस्त वक्त और इसका तयन तो अल्लाह की ज़ात ही को है। अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब कायम होगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां हमें बतलाई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। अगर कहा जाए कि क़यामत की ज़्यादातर निशानियां पूरी हो चुकी हैं, अरब के लोग बुलंदोबाला इमारतों में रह रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। अरब के बद्दू खैमाजन बद्दू आज ऊंची ऊंची इमारतों के मुकाबले करवा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा इस वक्त अरब के बद्दू तामीर कर चुके हैं। दोस्तों, आसमान का सुर्ख हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत के आखिरी हिस्से में खस्फ, मस्ख और कज़्फ होगा। खस्फ कहते हैं ज़मीन में धंसा देने को, मस्ख कहते हैं खंजीर और बंदर बन जाने को, और कज़्फ कहते हैं पत्थरों की बारिश होने को। खस्फ की बात की जाए तो आए रोज़ आप सुनते हैं कि दुनिया के आज इस इलाके में ज़लज़ला आया, फलाने इलाके में ज़लज़ला आया, आज मीरपुर में ज़लज़ला आया, ज़मीन अंदर धंस गई, पूरी इमारतें अंदर धंस गईं। आज जापान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका की फलानी रियासत में ज़लज़ला आया कि पूरी सड़क ही ज़मीन में चली गई, बड़े बड़े बहरी जहाज़ उलट गए। तो ये वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्फ कहा, यानी ज़मीन में धंसा देना। अब आते हैं मस्ख पर कि किस तरह इंसान बंदर और खंजीर बनेगा। आज की जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इंसान जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवा कर मर्द से औरतें, औरतों से मर्द, इंसानों से जानवर, नेज़ इस जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन के बाद इंसान अजीबुल खलकत बनता जा रहा है, अजीबो गरीब मखलूक बनता जा रहा है, और इसको कहते हैं मस्ख होना। और फिर बात आती है कज़्फ की, आसमान से पत्थरों की बारिश की। दोस्तों, आपने बहुत सारे क्लिप्स तो इंटरनेट के ऊपर देखे होंगे जिनके अंदर आसमान से पत्थर बरसते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पत्थर तो क्या, आसमान से मछलियां बरसती हुई हमें नज़र आ रही हैं। पत्थर बरसने की ताबीर, आसमान से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश तो हर वक्त ज़मीन पर होती रहती है, लेकिन ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हवाओं से वो पत्थर जब टकराते हैं तो फ्रिक्शन के ज़रिए हवा ही में जलकर भस्म हो जाते हैं और ज़मीन पर नहीं पहुंच पाते। साइंसदानों का गुमान है कि वो वक्त करीब है
جب بہت بڑے بڑے پتھر زمین کا رخ کریں گے، بڑے بڑے ایسٹرائڈ زمین کا رخ کریں گے اور زمین کے گرد موجود ہوائیں ان کو آسمان میں ختم نہیں کر پائیں گی اور وہ زمین پر آ بجیں گے، زمین سے آ ٹکرائیں گے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے زلزلے اس زمین پر آئیں گے۔ اس حوالے سے بڑے سائنس ٹیک چینلز نے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رکھی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے مایہ ناز سائنس چینل نیشنل جیوگرافک کی ایک ڈاکومنٹری اس حوالے سے بنا کر اپلوڈ کی گئی ہے، جو کہ آپ کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو کہا گیا قذف، کہ قیامت کے قریب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ دوستو، انڈونیشیا میں آسمان سرخ ہونے کا واقعہ تو پوری دنیا دیکھ ہی چکی ہے، جب انڈونیشیا کے جنگلات میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کی وجہ سے ایک صوبے کے آسمان کا رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرخ دھند کے سبب مختلف انفیکشنز ہونے لگے۔ تفصیلات کے مطابق ہر سال فصلوں کے بعد زمین کو تازہ دم کرنے اور جراثیموں کو مارنے کے لیے کسان نباتات کو آگ لگاتے ہیں، اور یہ آگ بے قابو ہو کر جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق یہ عمل سورج کی شعاؤں اور آگ سے پیدا ہونے والے ذرات سے ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے صوبے جامبی کے میکار ساری گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایکا ولانداری نے ہفتے کے دوپہر کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جو چند ہی گھنٹوں میں وائرل بھی ہو گئیں۔ تصاویر میں آسمان انتہائی سرخ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس روز دھند بہت ہی زیادہ تھی۔ فوٹوگرافی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر بالکل اصلی ہیں۔ دوسری جانب ٹویٹر پر ایک اور صارف زونی شوفی نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا، یہ مریخ نہیں، یہ زمین ہے، ہم انسانوں کو صاف ہوا چاہیے، دھواں نہیں۔ اس حوالے سے انڈونیشیا کے محکمہ موسمیات نے مصنوعی سیارے سے لی گئی تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں کئی ایسے مقامات نظر آتے ہیں جہاں سے گاڑھا دھواں نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سنگاپور یونیورسٹی میں سماجی علوم کے پروفیسر کوٹائے یونگ کے مطابق یہ قدرتی عمل ذرات سے روشنی کا پھیلنا کہلاتا ہے، جس میں دھند کے دوران مخصوص قسم کے ذرات فضا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کی جسامت 1 مائکرومیٹر یا اس سے کم ہوتی ہے، اور جب دھواں آمیز دھند چھا جاتی ہے تو چھوٹے ذرات روشنی کو سرخی مائل کر دیتے ہیں۔ ان کے بقول چونکہ تصاویر دوپہر کے وقت لی گئی ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ زیادہ سرخ دھند نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج آپ کے سر کے اوپر ہو اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو یہ زیادہ سرخ نظر آئے گا۔ پروفیسر کوہ کا کہنا ہے کہ اس عمل کا اثر فضا کے درجہ حرارت پر نہیں ہوتا۔ انڈونیشیا اور کسی حد تک ملیشیا میں دھند کا سبب کھلے مقامات پر آگ ہے، جو بالعموم جولائی سے اکتوبر کے زمانے میں موسم خشک ہو جانے کی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال کے 8 ماہ کے دوران 3,28,724 ہیکٹر جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ اس کی ذمہ داری بڑی کمپنیوں اور چھوٹے کاشتکاروں پر یکساں عائد ہوتی ہے، جو پام آئل اور کاغذ اور گودے کے پودوں کی کاشت کے لیے زمین صاف کرنے کی خاطر نباتات کو آگ لگاتے ہیں۔ اس طرح پودوں میں امراض کا باعث بننے والے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ البتہ یہ آگ قابو سے باہر ہو کر محفوظ جنگلات سمیت وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ بہت سارے ڈیزاسٹر، بہت سارے حادثات تو قدرتی ہیں جن پر انسان کا بس نہیں ہے، جیسا کہ زلزلے آ جانا، اور بہت سارے حادثے ایسے ہیں جو کہ انسان کے اپنے وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور انسان ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یقیناً کوئی ذات ان ہولناکیوں کو برداشت نہ کر پائے گی، اور تمام جن و انس اور تمام مخلوقات کو اس دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے، اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز
آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ایک نئے موضوع اور اہم معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔